الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. درود پڑھیے محمد والے محمد. امر بالمعروف والنہی عن المنکر سیرت سید الشہداء ہے و مقصد کربلا. سید الشہداء علیہ السلام نے قیام مقدس عاشورہ کے اغراض و اہداف بیان فرماتے ہوئے اپنے دست مبارک سے اپنے بھائی کو لکھ کر اس قیام کا مقصد بیان فرمایا اور دیا تاکہ اس زمانے کے لوگ بھی اس سے آگاہ ہوں اور آنے والے قیامت تک ہر وہ شخص اور قوم جس کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ سید الشہداء نے کیوں یہ قیام فرمایا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ظالم و مفسد اور شر پھیلانے کی نیت سے نہیں نکلا، بلکہ میرا مقصد امت جد کی اصلاح ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اور اس اصلاح کا طریقہ اور اس کی روش فرمایا کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ امر بالمعروف خدا کا بنایا ہوا اصلاحی نظام ہے فساد کے خاتمے کے لیے. سیرت انبیاء و روش ائمہ اطہار اسی پر استوار ہے. وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، یہ خاتم الانبیاء و ابو الائمہ دونوں کی سیرت ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر تمام معصومین کی سیرت ہے. جب رسول اکرم کی سیرت ہے وہ امیر المومنین کی، تمام انبیاء کی یہی سیرت ہے. انبیاء نے اپنے معاشروں کی اصلاح اسی کے ذریعے کی. ضلالت مبین میں گرا ہوا معاشرہ مکہ کا، حجاز کا، یثرب کا، اس کو ہدایت اسی طریقے سے ہوئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے. اور اس سے پہلے بھی اگر انبیاء نے کسی معاشرے کی اصلاح کی ہے اور کوئی امت اگر ہدایت یافتہ ہوئی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے ہوئی ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. امر بالمعروف فقط ایک ثواب کے حصول کا ایک ذریعہ نہیں ہے، دیگر عبادات کی مانند نہیں ہے. ہر چند اسے فروع میں ذکر کیا گیا ہے، اور فروع میں بھی بہت مؤخر آخری فروعات میں سے ہے، اور اسی بنا پر فراموش شدہ بھی ہے. لیکن قرآن کی نظر سے اور معصومین علیہ السلام کی نظر میں امر بالمعروف پہلا فریضہ ہے کہ اگر یہ اقامہ ہوا تو سارے فرائض اقامہ ہو جائیں گے، اور اگر امر بالمعروف کا نظام برپا نہ ہوا سرے سے دین قائم نہیں ہوگا، کوئی واجب قائم نہیں ہوگا. اس لیے یہ پہلا فریضہ ہے. اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے عملی دنیا میں قدم رکھے، امر بالمعروف سے آغاز کرے.
اور عمر بھر کا فریضہ ہے، نہ 1 یا 2 دن کا فریضہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصلاحی نظام ہے، اور اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب کہیں فساد آ جائے۔ امام علیہ السلام نے بھی اس وصیت نامہ میں فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ بس ایک ایسا فساد جو امت کو دامنگیر ہو جائے، وہ فساد اصلاح پذیر ہے، لیکن از طریق امر بالمعروف، اور امام کے فرائض میں سے بھی ایک امر بالمعروف ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر آپ نے خدا کو پہچاننا ہے تو ربوبیت سے پہچانیں، اگر رسول کو پہچاننا ہے تو رسالت سے پہچانیں، اور اگر امام کو پہچاننا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہچانیں۔ امام ہوتا ہی وہی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، چونکہ محافظ اجتماع ہے، معاشرے کا محافظ خدا نے امام کو بنایا ہے۔ امام میں اور پیر و مرشد میں بہت فرق ہے۔ پیر فقط تقدیس کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کریں آ کر، اسے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ معاشرے کی اصلاح بھی کرے، ہدایت بھی کرے۔ پیر وہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے جس کو فیض پہنچتا ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ پیر سے فیض پہنچتا ہے، لیکن ہوتا برعکس ہے، لوگوں سے فیض پیر کے گھر جاتا ہے۔ پیر کا چولہا مریدوں کی جیب سے جلتا ہے، لیکن مرید بدبخت وہ پیر سے کوئی فیض نہیں پاتا۔ خدا کا بنایا ہوا نظام وہ یہ نہیں ہے، پیری مریدی والا نہیں ہے، بلکہ امامت و امت کا نظام ہے، اور امت کی زمام امام کے ہاتھ میں ہے۔ امام بھی امامت کرے، نظام الہی برپا کرے، امر بالمعروف کرے امت کو، حافظ نظام امامت ہے۔ سوال بھی امام سے کیا جائے گا کہ امام کے ہوتے ہوئے امت کیوں بہک گئی، امت میں کیوں فساد آ گیا۔ امر بالمعروف کی خصوصیت یہ ہے کہ امر بالمعروف اسلام کی عملی شکل اور نوعیت بھی بتاتا ہے، کہ بعض اگر یہ سمجھ لیں کہ اسلام فقط تقدیس کا مذہب ہے یا دین ہے، کہ جس میں فقط تقدیس کافی ہے، خدا کی اور اولیاء خدا کی فریضہ امر بالمعروف مقرر کر کے یہ بتا دیا کہ فقط تقدیس کا مذہب نہیں ہے، بلکہ تقدیس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے۔ یعنی علامہ اقبال کے بقول امر بالمعروف یہ بتاتا ہے کہ اسلام خانقاہی مذہب نہیں ہے، خانقاہی دین نہیں ہے، میدانی دین ہے، میدانی دین ہے، نہ کہ خانقاہی۔ سکوت و خاموشی اور جمود کا دین نہیں ہے، بلکہ حرکت و تحرک کا دین ہے، عمل کا نام ہے اسلام۔ اس لیے اگر اسلام میں کوئی خانقاہیت کی گنجائش نکالے، اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ پہلا فریضہ اسلام نے امر بالمعروف مقرر کیا ہے۔ خانقاہی دین یعنی لا تعلق عبادت گزار، جس کو لوگوں سے کوئی سروکار نہ ہو، یہ خانقاہی دین ہے۔ خانقاہی دین کی اجازت نہ کوئی نبی خانقاہی رہا، نہ کوئی امام لوگوں سے قطع تعلق کر کے آ جائے مثلا کسی خانقاہ میں، کسی عبادت گاہ میں، کہ البتہ خانقاہ ضروری نہیں کہ خانقاہ کے نام سے ہی ہو، بلکہ ہر چیز کو خانقاہ بنایا جا سکتا ہے۔ جہاں بھی کوئی مذہبی امور معاشرے سے لا تعلق ہو کر انجام دیے جائیں، اسی کا نام خانقاہ ہے، خواہ وہ مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، یا مدرسہ ہو، یا لائبریری ہو، یونیورسٹی ہو، یا کالج ہو۔ جہاں پر بھی معاشرے کو نظر انداز کر کے کوئی عمل ہو رہا ہو، خواہ وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، وہ خانقاہ ہے، وہ روحانیت ہے۔ شیخ اجال سعدی نے ایک ماجرا ذکر کیا اپنی کتاب میں زہر بوستان میں، کہ اہل دلی بے مدرسے آمد ز خانقاہ، یہ بہت نادر سمجھ لیں فرضی واقعہ ہے، ورنہ عملاً ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اہل مدرسہ
خانقاہ میں چلے جاتے ہیں لیکن خانقاہی کبھی خانقاہ چھوڑ کے مدرسے میں نہیں آتے. لیکن شیخ اجل نے ایک واقعہ یا شاید ہوا ہوگا ان کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں تو ایسا سنا نہیں. مدرسہ جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، جہاں تربیت کی جاتی ہے، جہاں عالم پرورش دیا جاتا ہے. خانقاہ جس میں عابد ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے. ایک عابد پرور اور زاہد پرور جگہ ہے اور دوسری عالم پرور جگہ ہے. اب اکثر ایسے ہوا ہے کہ مدرسوں سے لوگ خانقاہوں میں چلے گئے ہیں اور طریقت و عبادت و زہد و یعنی قطع تعلق، قطع معیشت و قطع معاش کر کے فقط ذکر و ورد و عبادت کے لیے مخصوص ہو گئے. ایسے ہوتا رہتا ہے. لیکن کوئی صوفی کوئی خانقاہ چھوڑ کر آ جائے مدرسے کے اندر، خوب یہ نہیں ہوتا، بہت کم اصل ہوتا نہیں ہے. لیکن شیخ اجل نے فرض کیا ہے کہ اہل دلی بے مدرسے آمد ز خانقاہ، یعنی خانقاہ چھوڑ کر مدرسے میں آ گیا اور وہ سب کچھ طریقہ اس نے جو اہل خانقاہ کا تھا، یعنی ریاضت و ورد و ذکر و وہ سب کچھ اس نے چھوڑ دیا اور آ کر مدرسے میں درس پڑھنے لگا. تعجب کی بات تو تھی، واقعاً تعجب کے مسائل میں سے ایک یہی مسئلہ ہے کہ اگر اس طرح کا اتفاق رونما ہو جائے. چونکہ عموماً خانقاہی مدرسوں کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، ان کی نظروں میں مدرسے شریعت پڑھاتے ہیں اور یہ 2 قدم شریعت سے آگے ہوتے ہیں. غالباً شریعت کے مسائل کی اتنی پرواہ نہیں کرتے اہل خانقاہ، چونکہ اپنے آپ کو اہل طریقت سمجھتے ہیں. حقیقتاً طریقت و شریعت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے جھگڑا ڈال دیا جیسے عزاداروں میں اور نمازیوں میں، حقیقت میں تو عزاداری اور نماز میں کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن عزاداروں میں اور نمازیوں میں ہے. اور اسی طرح طریقت و شریعت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن اہل طریقت و اہل شریعت میں جھگڑا ہے. اہل شریعت اہل طریقت کو قبول نہیں کرتے اور اہل طریقت اہل شریعت کو قبول نہیں کرتے. خوب یہ بھی شخص گیا آیا خانقاہ چھوڑ کر مدرسے میں اہل شریعت کے پاس. تعجب ہوا لوگوں کو کہ یہ کیا ہوا، آپ تو اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، جائز نہیں سمجھتے تھے. ان لوگوں کو بہت ابتدائی سرسری اور مبتدی سمجھتے تھے، کیسے آگے مدرسے میں. پھر شیخ اجل نے بہت ہی خوبصورت جواب اس کا بڑا خوبصورت دیا. کہا یہ صحیح ہے، جیسی عبادت وہاں ہوتی ہے ویسی یہاں نہیں ہوتی. جو ورد وہاں ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہوتا، جو زہد وہاں ہے وہ یہاں نہیں ہے، جو ریاضت وہاں ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ہے. وہاں پر انسان 24 گھنٹے وقف ہے عبادت خدا کے لیے، یہاں ایسے نہیں. فرق تو ہے. کہا پھر کیوں چھوڑ کر آئے؟ اس نے کہا اس لیے میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ خانقاہی زاہد عبادت گزار فقط اپنی گلیم بچانے کی فکر میں ہے، فقط اپنی ذات کو نجات دے سکتا ہے. یعنی اتنے چلے کاٹنے کے بعد، اتنی ریاضتیں کرنے کے بعد، اتنی زحمتیں اور مشقتیں اٹھانے کے بعد جو اثر اس کی ان ساری ریاضتوں کا نکلتا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو نجات دے لیتا ہے عذاب سے اور جہنم سے. لیکن جو مدرسہ ہے، مدرسہ جو بناتا ہے عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھی نجات دیتا ہے اور اپنے معاشرے کو بھی نجات دیتا ہے. کہ یہ فضیلت ہے اس کے اندر. وہ فقط اپنے آپ کو نجات دیتا ہے، یہ اپنے کو بھی بچاتا ہے، ساتھ دوسروں کو بھی بچاتا ہے. اس لیے روایات میں بھی معصوم نے فرمایا کہ فضل عالم بر عابد. بعض روایات میں ہے کہ 70 عابد، 70 عابد ایک طرف اور ایک عالم ایک طرف، اور بعض میں اس سے بھی زیادہ ہے. 70 عابد عبادت گزار ایک طرف، ایک عالم ایک طرف. لیکن عالم نہ فقط صاحب علم جس کے پاس معلومات ہوں، وہ عالم جس کے علم سے معاشرہ مستفید بھی ہو رہا ہو، جو واقعاً معاشرے کو نجات دے رہا ہو، وہ عالم. جو بچائے بھی، ظاہر عالم جب بچائے گا کسی معاشرے کو کیسے بچائے گا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے. ورنہ یہ عالم بھی بیٹھ کر فقط درس و باس میں لگ جائے اور امر بالمعروف نہ کرے تو یہ وہی خانقاہ ہے.
خانقاہ والا ہے کہ اس کا بھی معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی کسی کو بچا نہیں رہا۔ جس طرح وہ عبادت گزار کسی کو نجات نہیں دیتا، اس طرح یہ اہل تدریس بھی کسی کو نجات نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر عزادار بھی کسی کو نجات نہ دے سکے، عزادار ہی کسی کو نجات نہ دے سکے، کیونکہ کربلا تو معاشرے کی نجات کا سبب ہے اور ذریعہ، کربلا خانقاہ نہیں ہے، اور کربلا اور خانقاہ کا کوئی جوڑ بھی نہیں ہے۔ اتنی سی بات علامہ اقبال کو بھی معلوم تھی۔ بھائی کہ آپ کہتے ہیں وہ شیعہ نہیں تھے لیکن کربلا شناس تھے، کہا کہ خانقاہ اور کربلا میں کوئی جوڑ نہیں ہے، انہی طبقے کو، اسی طبقے کو علامہ اقبال نے دعوت دی جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے علمی مراکز کو بھی خانقاہ بنا دیا، عبادت کے مراکز کو بھی خانقاہ بنا دیا، ہدایت کے مراکز کو بھی خانقاہ بنا دیا، انہی کو علامہ اقبال مخاطب ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ دین خانقاہی فقط اندوہ و دلگیری، کہ دین خانقاہی فقط اندوہ ہے اور دلگیری ہے، اس کے اندر زندگی اور حیات و نجات نہیں ہے۔ یہ خانقاہ ایک قبر ہے جس میں ایک زندہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ اگر حیات چاہتے ہو، رسم شبیری، دین شبیری، مسلک شبیری، راہ شبیری، وراہ شبیری نجات ہے امت کی، اگرچہ امت کی نجات کے لیے اپنے آپ کو قربان ہی کیوں نہ کر دینا پڑے۔ ہوتا ہے صحیح ہے، نجات دینے والے خود قربان ہو جاتے ہیں، روشنی پھیلانے والے خود ختم ہو جاتے ہیں، دوسروں کو مقصد تک پہنچانے والے خود اسی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے تو یہ راہیں زندہ ہیں، چلنے والوں سے بھی راہیں زندہ ہیں، لیکن شہداء سے راہیں زندہ ہیں، اور شہداء سے علمی اور عبادی مرکز رسم شبیری میں آتے ہیں۔ رسم شبیری خانقاہی نہیں ہے۔ اگر عزاداری نجات نہ دیتی ہو معاشرے کو، وہ عزادار اگر نجات نہ دیتا ہو، یہ خانقاہی عزاداری ہے۔ خانقاہی عزاداری، جس طرح خانقاہی عبادت میں کوئی فائدہ نہیں، جس طرح خانقاہی علم میں کوئی فائدہ نہیں، خانقاہی عزاداری میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس عزاداری میں فائدہ ہے جو نجات دے سکے، جو معاشرے سے فساد کا خاتمہ کر سکے، جو اصلاح کرے، جو بیدار کرے، جو زندہ کرے انسان کو، اور کرتی ہے۔ تعجب نہ کرے، عزاداری میں یہ اثر موجود ہے۔ امام خمینی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کس طرح سے اتنا بڑا کارنامہ خلق کیا، آپ نے ایک شہنشاہیت کا تختہ الٹ دیا، آپ نے اسلام دشمن طاقتوں کی ناک خاک میں رگڑ دیا، آپ نے عالم اسلام کو بیدار کر دیا، آپ نے مسلمانوں کو عزت و سرفرازی عطا کی، آپ نے، یہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ فرمایا ما عرش داری ما سید الشہداء داری۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے جو پڑھا ہے کتابوں میں یہ وہاں سے مجھے ملا ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ حوزہ علمیہ نے مجھے دیا ہے، لیکن امام نے نہیں کہا یہ لائبریریوں کا نتیجہ ہے، یہ میری نمازوں کا نتیجہ ہے، بلکہ کیا کہا؟ ما عرش داری ما سید الشہداء داری، یعنی یہ بیداری، یہ آزادی، یہ عزت، یہ غیرت، یہ افتخار، یہ استقلال، یہ سب سید الشہداء عطا کرتے ہیں۔ لیکن انسان اگر خانقاہوں سے نکلے، اگر حوزہ علمیہ کو خانقاہ بنا کے کوئی بیٹھ جائے، وہ حوزہ کسی کو نہیں بیدار کر سکتا۔ خانقاہی حوزہ، زندہ حوزہ، شبیری حوزہ، حسینی حوزہ، کربلائی حوزہ، عاشورائی حوزہ امت کو نجات دے سکتا ہے۔ امر بالمعروف سید دین شبیری کا پہلا نقطہ اور آغاز امر بالمعروف ہے۔ جب فساد آ گیا، دین شبیری پر عمل کریں۔ دین شبیری کا یہ مطلب نہیں کہ حلیم کی دیگ پکا کے کھا لیں تو ہم نے کار شبیری کیا ہے، کار حسینی کیا ہے۔ ایک جگہ پوچھا لوگوں نے، بلکہ میں نے تو جہاں تک سنا ہے کہ بعضوں نے ٹی وی پہ بھی اس کا تذکرہ کیا ہے آ کر، کہ یہ جو ہم حلیم پکاتے ہیں، شاید میں پہلے بیان کیا ہے آپ کے لیے، کہ
یہ جو ہم حلیم پکاتے ہیں یہ رسم کہاں سے چلی؟ انہوں نے بیان کیا کہ یہ اہل بیت کربلا کے بعد بہت غریب فقیر ہو گئے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور یہ جاتے تھے گھروں میں دستک دیتے تھے کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو. لوگ اپنا بچا کچا جو ہوتا تھا، کسی کے گھر کچھ پکا ہوتا تھا، کچھ پکا ہوتا، الیاذ باللہ، وہ سب ان کے برتن میں ڈالتے تھے، یہ گھر میں آ کے اس کو مکس کر کے کھاتے. تو وہ مکسچر ہم اس کو عاشورہ میں اس لیے پکاتے ہیں. کتنا افسوس کرے انسان اس جملے پر، کتنا افسوس کرے، عمر بھر بھی افسوس کرتا رہے تو بھی کم ہے. یہ نہیں ہے کار شبیری، رسم شبیری یہ نہیں ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ نہیں ہے کہ حلیم کی دیگوں کی دیگیں، بریانی کی دیگوں کی دیگیں چاٹ جائیں. رسم شبیری یعنی خانقاہوں سے نکل کر امر بالمعروف کریں گے. سید الشہداء سے پوچھیں کہ مولا ہم آپ کا دین اپنانا چاہتے ہیں، ہم مذہب شبیری اپنانا چاہتے ہیں، ہم مسلک حسینی اور دین حسینی پہ چلنا چاہتے ہیں، کیا دین ہے آپ کا؟ فرمایا او میرے پیچھے، او میرے پیچھے. میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ ان نحشت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. گھر چھوڑ دیا میں نے، چین چھوڑ دیا، اپنا آرام و سکون چھوڑ دیا، روضہ رسول چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ دیا، اور پھر کعبہ میں گئے. کعبہ کو بھی امام نے خانقاہ نہیں بنایا، چونکہ جس کعبہ میں انسان طواف کرے امر بالمعروف چھوڑ کر، وہ خانہ کعبہ نہیں، خانقاہ ہے وہ. ان خانقاہیوں کو امام نے کہا کہ کل میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ تم. لیکن جن کا دین خانقاہی تھا، مسلک شبیری پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، خانقاہ سے نہیں نکلے، نہیں چلے شبیر کے ساتھ. امام بتاتے ہیں کہ او میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر. یہ ہے رسم شبیری، یہ ہے دین شبیری. ظاہر ہے امر بالمعروف جب کرو گے پھر شبیر جیسا انجام بھی ہوگا. حضرت شبیر کو معلوم تھا میرا انجام کیا ہوگا. مدینہ سے بتا کے چلے ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا. امر بالمعروف کا نتیجہ نو کے نیزہ پہ سر ہونا ہے. امر بالمعروف کا نتیجہ اپنی مخدرات عصمت کی اسیری ہے، لیکن دین خانقاہی کا نتیجہ سکون و چین لیکن ذلت ہے. اگر نہ ہو امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ ایک تو انسان اتنا پست ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے انسان. اور جو خدا کی بارگاہ میں گر گیا، اس کو ساری دنیا اب اٹھانے کی کوشش کرے وہ نہیں اٹھ سکتا. جس کو خدا نے گرا دیا اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، اور جسے خدا اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. جو امر بالمعروف ترک کرے خدا اسے گرا دیتا ہے، پست کر دیتا ہے. آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم. وہ گنگا اور بہرا. کون سا گنگا؟ جس کی زبان ہے لیکن حق پہ نہیں چلتی، امر بالمعروف نہیں کرتا، وہ گنگا ہے. قرآن کہہ رہے وہ گنگا ہے. گنگا اس کو نہیں کہتے جو روٹی نہیں مانگ سکتا، گنگا اسے نہیں کہتے جو پانی نہیں مانگ سکتا، گنگا اسے نہیں کہتے جو اپنا نام نہیں بتا سکتا. گنگا اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے منکرات پر عمل ہو رہا ہو اور منکرات کی مذمت نہ کر سکے. اللہ فرماتا ہے یہ گنگا ہے. اندھا کون ہے؟ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، حق پائمال ہو رہا ہے لیکن حق کے لیے بولتا نہیں. الصم البکم الذین لا یعقلون. یہ جن کے پاس عقل ہے لیکن سوچتے نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خدا نے ان کو آنکھیں دی ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا. خدا نے ان کو آنکھیں دی، خدا نے ان کو کان دیے، خدا نے ان کو دل دیا، عقل دی، لیکن اس سے کام نہیں لیتے. اولئک ہم کالانعام بل ہم اضل. یہ چوپائے بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے، یہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. ہمارے ایک استاد بزرگوار تھے،
وہ ہم سے یہ پوچھتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گدے پہ سامان جب لادا ہوا ہوتا ہے پھر بھی ہننا رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہاں وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ کیوں بولتا ہے؟ کیوں بولتا ہے؟ شاید بھار بوجھ زیادہ ہوتا ہوگا، بھار زیادہ ہوگا، اس وجہ سے بولتا ہے۔ کہا نا، جس پہ بوجھ لدا ہوا وہ پھر بھی وہ نعرے لگا رہا ہو، اتنے بوجھ کے نیچے پیچھے سے ڈنڈے بھی کھا رہا ہے، کس بات پہ خوش ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے یہ آیت سن لی ہے، گدے کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہے کہ بعض ایسے بھی ہیں جو مجھ سے بھی گئے گزرے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ اس بات پہ خوش ہے خوش مجھ سے بھی گئے گزرے موجود ہیں۔ جس کی آنکھیں ہو دیکھے نہیں، جس کے کان ہو سنے نہیں، وہ یہ صبح و شام منکرات نہیں سنتے، صبح و شام منکرات نظر نہیں آتے، آتے ہیں آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا لہم اعین لا یبصرون بہا، یہ نہیں دیکھتا کچھ، یہ نہیں سنتا کچھ، اور اس کو ندا دی جاتی ہے، اس میں لبیک نہیں کہتا۔ سید الشہداء حالم ناصر کہتے ہیں یہ کوفہ میں خاموش بیٹھا ہے، اس کو نامحرم و اجنبی تو نظر آتے ہیں لیکن اس کو اپنا امام نظر نہیں آتا۔ یہ وہ شخص ہے جس کی آنکھیں ہیں لیکن نابینا ہے۔ اگر امر بالمعروف نہ ہو تو کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیں، ہوگا کیا؟ امر بالمعروف نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ شاید بعض یہ سمجھتے ہو کہ ثواب کم ہوگا، وہ امر بالمعروف بھی ثواب کی چیز ہے۔ یہاں یہ نقطہ عرض کرتا چلوں کہ فلسفہ ثواب نے تفسیر ثواب کہ دین آیا صرف ثواب پہنچانے کے لیے، اس فلسفے نے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، ہر چیز سے زیادہ، کہ دین آیا صرف ہمیں ثواب پہنچانے کے لیے۔ اور بعض ایسے ثواب زدہ ہیں، کیلکولیٹر رکھا ہوا ہے ثواب کو شمار کرنے کے لیے، بعض ہیں ایسے، اور قرآن میں یہ بتایا گیا ان کو یا پڑھا ہے خود انہوں نے کہ خدا نے کہا کہ اگر تم ایک نیکی کرو میں 10 اجر دوں گا، اور اگر ایک بدی کرو میں ایک ہی سزا دوں گا۔ خوب سادہ سا حساب ہے، انگلیوں پر ہو جاتا ہے کہ اگر آپ دن میں 10 گناہ کریں اور ایک نیکی، پھر بھی نفع میں ہیں آپ۔ 10 حرام کھائیں اور ایک چونی کسی کو صدقہ دے دیں، پھر بھی آخر میں نفع میں ہیں آپ۔ کیوں؟ اور حساب کرو کیا بنتا ہے کہ آپ نے 10 گناہ کیے، کتنی سزا ہو گئی؟ 10 سزائیں۔ اور ایک آپ نے بھلائی کی، کتنے اجر ہوئے؟ 10 اجر ہوئے، معاملہ صاف ہو گیا۔ وہ ساری گناہ سارے اس چونی کی وجہ سے ہو گئے۔ آپ شراب پیو، آپ جوا کھیلو، آپ غیبت کرو، آپ بہتان باندھو، آپ تہمت لگاؤ، آپ چوری کرو، آپ رشوت لو، آپ فحاشی کرو، عریانی کرو، جو مرضی ہے کرو، سب کچھ کر کے شام کو آگے 2 سجدے کر لو، بس آپ کا پلڑا پھر بھی باری ہے، آپ پھر بھی جنت میں ہیں، چونکہ 9 گناہ ہوئے، ایک نیکی، ایک پھر بھی بچت ہے اس کی۔ پھر انسان دیکھتا ہے اگر ثواب ہی کمانا ہے، ثواب کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں، کچھ آسان اور سستے اور کچھ مہنگے اور پرزحمت۔ آپ تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جائیں، ہر تسبیح پہ ثواب موجود ہے۔ آپ دعا کے لیے بیٹھ جائیں، سارا دن مسجد میں بیٹھ کے دعا پڑھتے رہیں، ثواب ہوتا ہے انسان۔ آپ مرغیاں پال لیں، مرغیوں کو دانے کھلاتے رہیں، ہر دانے کا ایک ثواب ہوتا ہے، ثواب ہے۔ آپ ایک جگہ تھڑے پہ بیٹھ جائیں، جو گزرے اس کو سلام کرتے رہیں، السلام علیکم، وہ ثواب ہوتا ہے، سلام کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ کچھ ثواب بڑے مہنگے ہیں، جہاد کا بھی ثواب ہوتا ہے، امر بالمعروف کا بھی ثواب ہوتا ہے، لیکن یہ ثواب کے ساتھ ساتھ انسان کا کباب بھی ہوتا ہے۔ اب جو صرف ثواب کے در پہ ہیں وہ تو چاہتے فقط ثواب ہو، کباب نہ ہو، لہذا سستے ثواب کے پیچھے ہیں۔
کوئی تسبیح لے کے بیٹھ گیا، کوئی دعا لے کے بیٹھ گیا، کوئی ورد لے کے بیٹھ گیا، کوئی ذکر لے کے بیٹھ گیا، کیوں امر بالمعروف نہیں کرتے؟ کہتے ہیں خوب ذرا مہنگا ثواب ہے، جب اس کے بدلے میں سستا مل رہا ہے، اچھا مل رہا ہے، وہ کم زحمت، جس میں سرے سے زحمت نہیں ہے، تو کیوں انسان جا کر مشکل کام میں ہاتھ ڈالے؟ کیوں درد سر مول لے؟ آپ بیل مجھے مار، کیوں یہ کام کریں؟ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے امر بالمعروف نہیں کیا تو ثواب سے محروم رہیں گے۔ قرآن نہ پڑھنے کا یہی نتیجہ ہے، دین ناشناس ہونے کا یہی نتیجہ ہے۔ انسان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر میں نے کچھ چھوڑ دیا محروم کس سے ہوں گا؟ صرف ثواب سے نہیں محروم ہو جاؤ گے، انسانیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے اگر امر بالمعروف نہ کیے۔ کیوں کہ انسان حیوان سے بھی پستر ہو جاتا ہے۔ کاش فقط ثواب کی محرومیت ہوتی امر بالمعروف نہ کرنے سے، ہر چیز سے انسان محروم ہو جاتا ہے، بلکہ انسان ہلاکت کے دہانے پہ جا پہنچتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں معاشروں کے عروج و زوال کا نظام ذکر کیا ہے کہ کس طرح امتیں عروج و ارتقا پکڑتی ہیں اور عزت ان کو حاصل ہوتی ہے، اور کس طرح قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں۔ پورا ماجرا قرآن نے ذکر کیا، پھر نمونے بھی ذکر کیے کہ ہم نے بہت ساری نسلوں کو، بہت ساری امتوں کو ہلاک کیا، عذاب میں ان کو مبتلا کیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان کے اندر فساد پھیل گیا تھا، اور یہ فساد آخرکار ان کو لے ڈوبا۔ نظام ہے اللہ کا، کسی کو اگر اوج و عروج پہ پہنچانا ہے اس کے لیے بھی خدا نے نظام بنایا، اور کسی کو اگر ذلت کے گڑھے میں پھینکنا ہے اس کے لیے بھی اللہ نے نظام بنایا، راستہ بنایا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو عزت کی طرف چلے گا ہم عزت دیں گے، جو ذلت کا راستہ اپنائے گا اسے ہم ذلیل کریں گے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا یہ معنی نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ایک بیٹھے ہوئے خانقاہی کو عزت دے دے خدا، خدا کی مرضی ہے، جسے مرضی ہے دے دے۔ ایک نااہل کو عزت دے دے، ایک اہل کو ذلت دے دے، نہ، یہ حکمت خدا کے خلاف ہے۔ خدا کی مشیت بھی ہے، خدا کی حکمت بھی ہے، اللہ کے سارے کام مطابق با حکمت ہیں، مناسب با حکمت ہے۔ حکمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کن کو حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ جو عزت کے راستے پہ چلتے ہیں اللہ ان کو عزت دے، جو ذلت کی راہوں پہ چلتے ہیں خدا انہیں ذلت دے۔ حکمت خدا بھی یہی کہتی ہے، مشیت خدا بھی یہی کہتی ہے۔ یوں نہیں کہ مشیت خدا ہم چولی پکڑ کے بیٹھ جائیں خانقاہ میں، گھر میں اپنے، کہ یہ بیٹھے کہ خدا چھت پھاڑ کے دیتا ہے۔ خدا چھت پھاڑتا ہے، لیکن کبھی چھت پھاڑ کے اس نیچے بیٹھے ہوئے کو اسی کے نیچے ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ خدا دو چھت پھاڑتا ہے، ایک چھت پھاڑ کے اہل کو عزت دیتا ہے، اور ایک چھت پھاڑ کے نااہل کو وہیں پہ نابود کر دیتا ہے۔ اب ہوا یہ سابقہ امتوں کے ساتھ ہوا۔ چند آیات میں تیمناً تبرکاً آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ اہل دین فقط چند ظاہری عبادات پر اکتفا کرنا شروع کر دیں اور اپنا اصلی فریضہ اصلاح معاشرہ اس کو ترک کر دیں، امر بالمعروف چھوڑ دیں، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ آپ درود پڑھیں، میں چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سورہ مبارکہ اسراء میں ایڈریس بھی ساتھ دیتا ہوں، میرا حافظہ اتنا قوی نہیں ہے کہ زبانی پڑھوں۔ سورہ مبارکہ اسراء میں محمد وآل بیت محمد صلوات اللہ تعالیٰ نے قانون زوال و عروج امم کو ذکر کیا ہے کہ ہم کس طرح معاشروں کو ارتقا دیتے ہیں۔ ترقی یافتہ معاشرے، ترقی سے مراد
انسانی ترقی، انسان جہاں ارتقا کرے، جہاں انسانی اقدار نے ترقی کی ہو، ورنہ جہاں جنگلی درخت بہت اگ گئے ہوں اور بیچ میں وحشی رہ رہے ہوں، اس کو انسانی ترقی نہیں۔ آپ جنگل میں جائیں اور جنگل میں درخت وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیڑ کا درخت اور دیار کا درخت اور بیار کا درخت اور یہ اونچے اونچے سر پہ فلک درخت اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو نگاہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور ان اونچے اونچے بڑے بڑے بلند سر بلند درختوں کے اندر اگر ایک وحشی قوم جنگلی رہ رہی ہو تو اس کو انسانی عروج نہیں کہتے، یہ درختوں کا عروج ہے، نہ کہ انسان کا عروج ہے۔ اور اسی طرح اگر سر بے فلک عمارتیں اور برج کسی شہر کے اندر جنگل کے درختوں کی طرح زمین سے اگ گئے ہوں اور 100 منزلہ عمارتیں اگر کھڑی کی گئی ہوں اور ان کے اندر اگر وحشی انسان رہ رہا ہو تو اس کی ترقی نہیں کرتے، ورنہ جنگلی سب سے ترقی یافتہ ہوں گے، چونکہ درخت بہت عظیم ہے ان کے۔ انسانی ترقی، انسان جہاں ترقی کرے، انسان جہاں پر رشد کرے، ارتقاء انسان کے قاعدے اور زوال انسانیت کے قاعدے، جہاں انسانیت پست ہوتی ہے اور پست ہو کر حیوانیت کے درجے سے نیچے گر جاتی ہے۔ سورہ اسراء میں آیا 16 اور 17 میں توجہ فرمائیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَادْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، یادداشت کر لیں آیات، اگر بعد میں جا کر فرصت ملے مطالعے کی تو غور کریں ان آیات پر، تفسیر بھی بے شک پڑھیں ان کی۔ سورہ اسراء آیات 16 اور 17۔ وَإِذَا أَرَادْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، سادہ سی عربی ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ قرآن انسان کے لیے ہدن للناس ہے، قرآن لائبریریوں کے لیے نہیں آیا۔ جب لائبریریوں کے لیے نہیں آیا تو قبرستان کے لیے بدرجہ اولا نہیں آیا۔ قرآن آیا تھا زندوں کے لیے، زندوں کے پاس فرصت نہیں ہے، انہوں نے کرایہ دے کے مردوں کی سپرد کر دیا۔ اب اتنا سنا مردوں نے یہ قرآن کہ اگر کوئی آیت پوچھنی ہو تو یا تو حافظ ہو گئے ہوں گے یہ سارے مردے، اتنا انہوں نے سنا۔ اگر کوئی پوچھنی ہو قرآن کی بات تو قبرستان میں جا کے ان سے پوچھو کہ آپ یہ اہل قرآن ہیں، کیا ہوا؟ مطالعہ کریں، پڑھیں جا کر قرآن کو۔ قرآن فقط رٹے لگانے کے لیے، فقط تجوید و صوت و لحن کے لیے نہیں آیا، قرآن آیا ہدایت کے لیے، ہدایت پائیں سے پڑھیں، اس کو غور کریں، تفکر کریں اس میں۔ معصوم کا فرمان ہے لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، ایسے قرآن خوانی کا کوئی فائدہ نہیں جس میں غور و فکر نہ، غور کریں۔ اور مذمت کی قرآن نے، کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ خدا نے عقل دی سے کام نہیں لیتے ہو آپ؟ بدن کے ہر عضو سے کام لیتے ہیں سوائے عقل کی، معلوم نہیں کیوں اس کی اتنی بچت کرتے ہیں۔ باقیوں میں اسراف کرتے ہیں، زبان اتنی چلاتے ہیں کہ تھک جاتی ہے، اس پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِذَا أَرَادْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کر لیں کسی آبادی کو، کسی معاشرے کو، قریہ آبادی، کوئی معاشرہ، کوئی سماج، کوئی امت، کوئی گروہ، کوئی قوم، یہ سب قریہ کا مصداق ہو سکتے ہیں۔ کوئی ملک، کوئی مملکت، اگر ہم انہیں ہلاک کرنا چاہیں، نابود کرنا چاہیں، کیا کریں گے؟ امرنا مترفیہا، ہم اس کے عیاشوں کو، مترف عیاشوں کو کہتے ہیں، عیاش طبقہ، لذت پرست طبقہ، مترف یوں نہیں جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا جس کے پاس وسائل زندگی زیادہ ہیں۔ ممکن ہے ایک آدمی کے پاس بہت وسائل زندگی ہو، بڑا پیسہ ہو، لیکن وہ لذت پرست اور عیاش نہ ہو، اور ایک آدمی کے پاس صرف 5 روپے ہیں لیکن وہ ہے لذت پرست اور عیاش۔ فرق سمجھنا ہے۔ سرمایہ داروں کا حساب قرآن نے جدا تصفیہ کیا ہے، لیکن یہ آیا عیاشوں کے بارے میں ہے۔
کہ خدا، اب توجہ کرنا، یہ آیت بھی سننا، ساتھ ساتھ آنکھیں کھول کے اپنے ارد گرد بھی دیکھنا، اپنی سوسائٹی اور ماحول کو بھی دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اذا ارادنا ان نہلک قریۃ، جب ہم کسی آبادی، کسی معاشرے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ایک ہی رات میں ہلاک نہیں کرتے. خدا کے کام تدریجی ہیں، وقت لگتا ہے اس کے اوپر، اپنے وقت میں وہ کام ہو جاتا ہے. معصوم کا بھی فرمانا ہے کہ ان الامور مرہونۃ الی اوقاتها، کہ خدا نے بہت سارے معاملات وقت کے سپورٹ، ٹائم کے سپورٹ کیے ہوئے ہیں. اپنے ٹائم پر وہ ہو جائے گا، وہ کام وقت آنے دو، وہ کام ہو جائے گا. تدریجن ہلاکت شروع ہوتی ہے. تدریجی ہلاکت کا آغاز کیا ہوتا ہے؟ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یعنی جب کسی قوم کے اندر ہلاکت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ امرنا مترفیہ، ہم اس کے لذت پرستوں کو، عیاشوں کو حکم دیتے ہیں. یہ حکم وہی ہے جیسے شیطان کو حکم ہے. ابھی عزیز یہاں پر آپ کے سامنے مستفید کر رہے تھے آپ کو وہ ہدایت تکوینی اور تشریعی میں. یہ حکم تشریعی خدا نہیں ہوتا، یعنی خدا شرعی حکم نہیں ہے کہ یہ کام کرو، نہ لذت پرستوں کو نہ عیاشوں کو، بلکہ یہ اجازت ہے. خدا نے تکویناً شیطان کو ہاتھ کھلے رکھے ہوئے ہیں، منع کیا ہوا ہے لیکن ہاتھ اس کے باندھے نہیں ہے. اسی طرح خدا نے عیاشوں کو حکم دیا کہ عیاشی چھوڑو. شریعت کا حکم یہ کہ عیاشی نہ کرو، لیکن انہی عیاشوں کے خدا نے ہاتھ باندھے نہیں ہے. یہ جو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، امرنا مترفیہ، یعنی ہم لذت پرستوں کے ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے ہیں، عیاشوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ عیاش کیا کرتے ہیں اس امت میں؟ یعنی عیاش پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لذت پرست لوگ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کام کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہ ففسقوا فیہا، وہ اس میں فسق و فجور انجام دیتے ہیں، وہ اس میں فساد انجام دیتے ہیں، وہ اس میں فحاشی اور عریانی پھیلاتے ہیں، وہ اس میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، وہ اس میں منشیات پھیلاتے ہیں، وہ اس میں بے بندوباری اور لاؤبالی پن پھیلاتے ہیں، وہ اس کے اندر بے غیرتی پھیلاتے ہیں، وہ اس کے اندر رشوت خوری اور حرام خوری پھیلاتے ہیں. ففسقوا فیہا، وہ فساد مچاتے ہیں. جب وہ فساد مچاتے ہیں اس پر ایک عرصہ لگتا ہے، ان عیاشوں اور لذت پرستوں کی اس کاروائی پر. اتنی عیاشی کرتے ہیں، اتنی لذت اٹھاتے ہیں، اتنی لذت پرستی سے یہ کام لیتے ہیں. فحق علیہ القول، فحق علیہ القول، وہ نصاب ان کا کامل ہو جاتا ہے، اتمام حجت ہو جاتی ہے ان کے اوپر، خدا کی حجت ان پر تمام ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے ہاتھ سے اس معاشرے کی زمام نکل جاتی ہے، عیاشوں کے ہاتھ سے، لذت پرستوں کے ہاتھ سے. اور ان لذت پرستوں کو کوئی روکتا نہیں ہے، ان کو کوئی ٹوکتا نہیں ہے. دوسرے آنکھیں نیچے کر کے گزر جاتے ہیں قریب سے، جرأت نہیں ہوتی ان کو کسی کو روکیں، کسی کو ٹوکیں، کسی کو تو کہہ دیں. فحق علیہ القول، ان پر اتمام حجت ہو جاتی ہے، خدا کا قول ان پر حق ثابت ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد نوبت خدا تک پہنچتی ہے. اب اللہ کی باری ہے. فدمرناها تدمیرا، ہم اس معاشرے کو جو عیاشوں کے ہاتھ چڑھ جائے، جو لذت پرستوں کے ہاتھ چڑھ جائے، جو فسق و فجور پھیلانے والوں کے ہاتھ چڑھ جائے، اس معاشرے کو ہم تدمیر کرتے ہیں. تدمیر، اگر تھوڑا عربی چینل دیکھتے ہو آپ، انڈین چینل سے فراغت ملتی ہو اگر، تو کیونکہ علاقہ ہی ہے نا یہ، تو کہتے ہیں اول جار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر خود. دین ہمارا اپنا ہے، ادھر پڑوس ہے، تو پہلے پڑوسی کا حق ادا کرو. ویسے کہتے ہیں نا، پہلے پڑوسی کا حق ادا کرو پھر اپنے گھر کا حق ادا کرو. مقولہ تو صحیح ہے نا کہ اول دار ثم الجار، لیکن یہاں پر الٹا ہے، اول جار ثم الدار، پہلے پڑوسی بعد میں دین. دین تو اپنا ہے ہمارا، جب بھی چاہ عمل کر لیں گے کہ پڑوسی ناراض نہ ہو جائے. وہ اگر وہ چینل دیکھنے سے فرصت ملے، کوئی عربی چینل دیکھیں، خبریں سنیں، اگر وہ دھماکے کو، جب ایک بم پھٹتا ہے
اور تباہی پھیلتی ہے، تو عربی چینل دیکھیں، اگر نیوز سنیں آپ تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ مثلا آج فلاں علاقے میں بم پھٹا، وہ اس کو کہتے، یا مثلا ہوائی اٹیک ہوا کسی جگہ پر، نیٹو نے یا غیر نیٹو نے جا کر بے گناہ اور نہتے لوگوں کو بم برسایا، تو عرب اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدمیر، یعنی دم مرا۔ نیٹو نے کیا کیا؟ تدمیر کی۔ تدمیر کی یعنی دھماکہ کیا، بارود برسایا، بم پھینکا، اور اس مکان کو یا اس جگہ کو اس نے پاؤڈر بنا دیا، مسل دیا، اس کو درم برم کر دیا اس کو۔ تدمیر عربی زبان میں اسی کو کہتے ہیں، یعنی اس طرح سے کسی شے کو ختم کرنا کہ اس کا حلیہ اور اس کا وجود اور روپ ختم ہو جائے اور صرف خاکستر رہ جائے اس کی، اس کو تدمیر کہتے ہیں۔ عیاش جب کسی قوم میں پیدا ہو جائیں، جو فسق و فجور کریں، جو فحشی و عریانی پھیلائیں، اور یہ نصاب ان کا کمپلیٹ ہو جائے، اپنی آخری حد تک جا پہنچیں، پھر نوبت خدا تک ہے، فدمرناها تدمیرا، پھر ہم اس قوم کو ہلاک کرتے ہیں، اس طرح سے ہلاک کرتے ہیں کہ ان کا قبرستان بھی باقی نہیں رہتا، چونکہ قبرستان ان کا رہتا ہے جو پاؤڈر نہیں بنتے، جن کے جثے باقی رہتے ہیں ان کو قبروں میں دفن کرتے ہیں، لیکن عاد و سمود کی کہیں قبریں موجود نہیں ہیں، قوم نوح کی کہیں بھی قبر موجود نہیں ہے۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ اس لیے کہ خدا نے ان کو تدمیر کیا ہے، مسل دیا، پاؤڈر بنا دیا، ان کا وجود اس صفحہ ہستی سے اس طرح سے مٹایا کہ نشانی تک نہیں چھوڑی اس کی۔ ایسے فاسد معاشرے کی خدا علامت تک باقی نہیں رکھتا، اس طرح سے اس کو نابود کرتا ہے۔ اس کی ہلاکت کا آغاز فسق و فجور سے ہوتا ہے، اور پھر فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ فقط ہماری ایک دھمکی ہے جس پر عمل نہیں کریں گے، اس پر 20 دفعہ عمل ہو چکا ہے۔ نوح کی قوم کا تو تذکرہ تم نے سنا ہوا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، کتنی نسلیں، کتنی امتیں، کتنے معاشرے نوح کے بعد اسی قانون کے تحت ہم نے نابود کیے ہیں، ہم نے ہلاک کیے ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، کس طرح سے ہلاک ہوئے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور یہ یاد رکھنا کہ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی بات سے خدا کو نہیں ورگلا سکتے۔ بس دن بھر فحاشی عریانی کر کے شام کو آ کے عبادت کر لی، شام کو آ کے عزاداری کر لی، شام کو آ کے دیکھ پکا کے دے دی، شام کو آ کے صدقہ دے دیا، یہ دل بہلانے کے لیے خوب ہے، خدا کو ورگلانے کے لیے خوب نہیں ہے، کیونکہ خدا کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، تیرے رب کا عباد کے گناہوں سے آشنا ہونا، خبیر ہونا، بصیر ہونا کافی ہے، خدا کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ اجتنبوا المعاصی فی الخلوات، خلوتوں میں گناہ کرنے سے بچو، جلوتوں میں بھی بچو، لیکن انسان جلوت میں دوسروں سے ڈرتا ہے، خلوت میں دوسروں سے اکیلے جا کر چینل آن کر کے پھر بیٹھ جاتا ہے، چونکہ ادھر سے رشوت کا پیسہ ہے اور ادھر سے اس نے ٹوکن بھی لیا ہوا ہے حج کا، اور ادھر سے چینل پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ ابھی دیکھ لوں سب کچھ، پھر جا کے کعبہ میں صاحب معافی مانگ لوں گا، واپس آ کے نئے سرے سے شروع کروں گا۔ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، خدا آگاہ ہے اپنے گناہوں سے، اپنے عباد کے گناہوں سے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اجتنبوا المعاصی فی الخلوات، خلوت میں، اکیلے میں، بند کمروں میں گناہ کرنے سے بچو، برحذر رہو، دور رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن الشاہد هو القاضی، اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی جج ہے کل کا، جو دیکھ رہا ہے آج۔ شاہد کون ہے؟ خدا۔ خلوت میں کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا، خود خدا دیکھ رہا ہے، جو جج ہے وہ خود دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور جج بھی لطیف خبیر۔ معاشرہ لذت پرستی سے تباہ ہوتا ہے، عیاشی سے تباہ ہوتا ہے، مترف دشمن معاشرہ ہے، قریے کے دشمن ہیں، سماج کے دشمن ہیں، یہ گندے کیڑے ہیں، عیاش، لذت پرست۔ اب لذتیں کسی قسم کی ہوں،
لذتیں جنسی ہوں یا غیر جنسی لذتیں ہوں، لذت پرست دشمن معاشرہ، ممکن ہے شکم کی لذت میں مبتلا ہو جائے، مترف، جس کا کام فقط یہ اوجری بھرنا اور خالی کرنا ہے بس، اور اس کو سمجھا بڑا کارنامہ کیا میں نے، عیاش ہے، کھاؤ زندہ رہنے کے لیے، نہ عیاشی کے لیے، نہ لذت کے لیے، یہ بھی عیاش ہے۔ نگاہوں کی عیاشی، کانوں کی عیاشی، زبان کی عیاشی، ذہن کی عیاشی، سب سے بڑی عیاشی ذہن کی عیاشی ہے۔ یہ نہ سمجھنے کو فکر لذت جنسی لذت ہے، ذہن کی لذت، تھڑوں پہ بیٹھ جاؤ، پیڑوں پہ بیٹھ جاؤ اور لذت اٹھاؤ۔ کس سے لذت اٹھاؤ؟ غیبت کرنے سے لذت اٹھاؤ، تذکرے کرنے سے لذت اٹھاؤ، گپ شپ سے لذت اٹھاؤ، یہ بھی اطراف ہے، یہ بھی مترف ہے، یہ بھی عیاش ہے۔ اور پھر اس قدر انسان عیاش ہو جائے کہ حتی دینی مجالس کو بھی ذہنی عیاشی میں بدل دے، عیاشی کرائیں، ذہنی عیاشیاں کرائیں بس۔ ذہن کی عیاشی بھی بڑی عیاشی ہے، یہ ہلاکت کے اسباب ہیں۔ خدا اگر کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہے اس میں عیاش پیدا کر دیتا ہے، یعنی ہر طبقہ اس کا عیاش، فقیر عیاش، امیر عیاش، غریب عیاش، جاہل عیاش، پڑھا لکھا عیاش، ان پڑھ عیاش، عالم عیاش، غیر عالم عیاش، دیندار عیاش، بے دین بھی عیاش۔ وہ ہر ایک کی عیش اپنی ہے، ہر ایک کی لذت اپنی ہے، وہ ادھر کے نشے، یہ ادھر کے نشے پی رہا ہے، نشہ نشہ ہے۔ یہ ایک قانون تھا اللہ تعالیٰ کا، وَإِذَا أَرَادْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اس طرح ہم مسل کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ ہم نے پہلے کی ہیں ایسی امتیں، بیسیوں بعد از نو بھی ایسے ہوا ہے فراوان، اور آپ کے معاصر زمانے میں بھی ایسے ہوا ہے۔ اگر آج آنکھ کھول کے دیکھیں جن امتوں کو نابودی ہوئی ہے، جن کو زوال آیا ہے، جو پستی میں چلی گئی ہیں جو قومیں، ہلاکت سے مراد یہ نہیں کہ زلزلہ آئے اور اس کے نیچے دب جائیں، یا طوفان آئے اور اس میں بہہ جائیں، نہ، ہلاکت اس کو بھی کہتے ہیں کہ ان کی لاشیں زندہ ہوں لیکن عزت و آبرو نہ ہو، ان کی ناموس محفوظ نہ ہو، ان کی مملکت محفوظ نہ ہو، ان کا اجتماع و معاشرہ محفوظ، ان کا دین محفوظ نہ ہو، یہ بھی ہلاکت ہے۔ کبھی انسان کا تن مرتا ہے اور کبھی انسان کی روح مرتی ہے۔ روایت میں بھی ہے 3 موت انسان مرتا ہے، جسم کی موت مرتا ہے، دل کی موت مرتا ہے، اور سماج کی موت مرتا ہے انسان۔ تن کی موت یہ ہے کہ روح نکل جائے، دل کی موت یہ جس دل میں خوف خدا نہ ہو، خشیت خدا نہ ہو، ذکر خدا نہ ہو، وہ دل مرا ہوا دل ہے، یہ لاش ہے جس کا دل مرا ہوا ہے، جس میں خوف خدا نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا نے عالم ہونے کی علامت یہ نہیں بتائی کہ دیکھو جس کا لباس عالمانہ ہے یا جس نے عربی پڑھی ہوئی ہے، نہ، فرمایا کہ عالم کون ہے؟ عالم اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا موجود ہو۔ اب خوف خدا کس کے دل میں ہے؟ فرمایا جو غیر خدا سے نہ ڈرتا ہو، سمجھ لو خدا سے ڈرتا ہے۔ خوف خدا کی علامت یہ ہے جو غیر خدا سے نہ ڈرتا، چونکہ خدا خوف میں بھی مواحد ہے، خدا خوف میں بھی شرک قبول، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر کوئی خدا سے بھی ڈرتا ہے، غیر خدا سے بھی ڈرتا ہے، خدا کہتے تو فقط غیر سے ڈر، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو کسی شخص نے کہا کہ مولا آپ بہت بہادر ہیں، بڑے شجاع ہیں۔ کہا کیسے؟ تجھے کہاں سے پتا چلا؟ کہا اس لیے کہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فرمایا کہ اگر نہ ڈرنا شجاعت ہے تو مجھ سے بڑا پہلوان ہے۔ کہا کہ آپ، وہ ہوتا ہے نا انسان کو کسی کو نہ کردہ تعریف کریں کسی کی تو وہ ویسے سنورنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں ہو ہی نہ مجھ کے میرے اندر۔ تھوڑا سنورنے لگا، پوچھنے لگا کیسے؟ میں کیسے بہت بڑا شجاع ہوں؟ حضرت نے فرمایا تو کہ شجاعت کی تعریف تو نے نہ ڈرنا کی ہے۔ خب میں تو نہیں ڈرتا لیکن غیر خدا سے نہیں ڈرتا، اللہ سے تو بہت ڈرتا ہوں میں، اور تو اتنا بڑا پہلوان ہے تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، اس لیے تو بڑا شجاع ہے۔ حضرت نے فرمایا شجاعت نہ ڈرنے کو نہیں کہتے،
شجاعت اللہ سے ڈرنے اور غیر اللہ سے نہ ڈرنے کو کہتے ہیں. جو خدا سے ڈرتا ہو اور غیر خدا سے نہ ڈرتا ہو. غیر خدا خواہ حکومت ہو، حکمران ہو، خواہ وہ مرید ہو اور پبلک ہو، امت ہو. اس اوقات انسان حضرت حجت کے ظہور کی دعاؤں میں سے جو خود حضرت نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، دعا افتتاح جو رمضان میں پڑھتے ہیں، آپ ہمیشہ پڑھا کریں اس دعا افتتاح کو. ایک جملہ اس میں خود امام نے تعلیم دیا ہمیں کہ امام کے لیے کیا دعا مانگو. اللہم اظہر بہی دینک و سنت نبیک. اے پروردگار، حضرت کے وجود سے، امام کے وجود سے اپنے دین کی تقویت فرما اور اپنے نبی کی سنت کو احیاء فرما. حتی لا یستخفی من الحق بشیء من مخافت الخلق. حتیٰ کہ مخلوق کے خوف سے ذرا برابر حق پہ نہان نہ رہے. مخلوق کے خوف سے. حق جتنا پنہان ہے مخلوق کے خوف سے. وہ مخلوق ممکن ہے ظالم حکمران ہو اور وہ مخلوق ممکن ہے مرید ہو. کبھی انسان مریدوں سے زیادہ ڈرتا ہے حکومتوں سے کہ اگر میں نے یہ بات کی میری مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں گے، کل سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اگر میں نے حق بات کہہ دی ان کو بری لگ جائے گی. مخلوق کے خوف سے حق پہ نہان ہو گیا. فرمایا اے پروردگار اس طرح سے اپنے دین کی تقویت فرما اس وجود نازنین سے کہ مخلوق کے خوف سے دین پہ نہان نہ رہے، کسی طبقے کے خوف سے دین پہ نہان نہ رہے. یہ بھی ایک خوف ہے غیر اللہ کا. ڈرتا ہے انسان. دہشت، میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ہر طرح کی دہشت گردی ختم کریں. وہ ایک دہشت یہ ہے کہ اگر کوئی حق بیان کرنا چاہتا ہے سننے والے بھی اس پر دہشت اپنی نہ بٹھائیں. انجمنیں اور تنظیمیں بھی اپنی دہشت اس پر، یہ بھی دہشت گردی. وہی کہتے ہیں نا کسی کے دل میں خوف بٹھا دینا، یہ بھی دہشت گردی ہے. یہ بھی ختم ہونی چاہیے. حق بیان ہونے دیں، حق کو کھلنے دیں. حق میں کسی کا نقصان نہیں ہے، ہر ایک کا فائدہ ہے حق کے اندر. سابقہ امتوں میں اگر امر بالمعروف نہ ہوگا کیا؟ خداوند نے فرمایا کہ ہم نے بہت ساری نوح سے بعد اور نوح کی امت کو فساد کی وجہ سے ہلاک کر دیا. سابقہ امتوں میں خداوند نے فرمایا کہ ان میں بھی اگر امر بالمعروف کرنے والے موجود ہوتے وہ امتیں باقی رہتی، وہ ہلاک نہ ہوتی، وہ نابود نہ ہوتی. سورہ ہود میں آیا 116. محمد وآل بیت محمد صلوات. توجہ فرمائیں، قرآن ہے یہ. میں جو عشرہ گزرا ہے عشرہ اول محرم کا، ایک موضوع ایک عشرے کا یہی رکھا تھا، عاشورہ کے قرآنی اصول، عاشورہ کی قرآنی بنیادیں. عاشورہ تفسیر قرآن ہے، کربلا تفسیر قرآن ہے، عملی تفسیر قرآن ہے. قبرستانوں میں تو قرآن دیکھ لیا نا، اب ذرا کربلا میں بھی آ کر قرآن دیکھے. کربلا میں بھی آ کر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، کیسے زندہ ہوتا ہے. قرآن نے فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے امت ہو جو دعوت خیر دے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے. تم میں سے ایسا گروہ ہو جو فساد کو روکے. اور قرآن کی ایک آیت جو امام خمینی رضوان اللہ علیہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، یہ مصلح عظیم، یہ وہ شخص ہے جس نے کربلا کو زندہ کیا، کار زینبی کیا، امام نے پیغام کربلا زندہ کیا. ابھی وقت لگے گا اس شخصیت کو سمجھنے میں، کیا کارنامہ کیا خمینی نے. امتوں کو بالغ ہونے کی ضرورت ہے، باشعور ہونے کی ضرورت، پھر جا کر سمجھیں گے یہ کیا انسان تھا. میں وہ پہلے بھی شاید عرض کیا ہے کہ بعضوں نے ملا صدرہ پر اعتراضات کیے. ہوتے ہیں کچھ خوش مقدس لوگ، انہوں نے ملا صدرہ جو بہت بڑے فیلسوف، نام سنا ہوگا آپ،
شیعوں کا سرمایہ ہے، اور ایسا سرمایہ ہے کہ انبیاء کے بعد، معصومین کے بعد تاریخ بشریت میں ایسا انسان نظر نہیں آتا. اتنا بڑا سرمایہ ہے. آپ تشیع کو خدا نے یہ نعمت عطا کی ہے جس کا ہم نے نام بھی آج تک نہیں سنا. صدر الدین ابراہیمی شیرازی ان کا نام ہے، اور معروف ہیں ملا صدرہ کے نام سے. یہ صدر المتعلہین کے، ان کے مکتب کے پیروکار ان کو صدر المتعلہین کہتے ہیں، عام لوگ ان کو ملا صدرہ کہتے ہیں. یعنی تفکر بشری کی اوج، معراج تفکر انسانی، معراج تفکر انسانی ہے یہ شخص. بہت بڑے بڑے نام جن کو ہم اپنی زبانوں پر استعمال کر کے اور سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی کسی کھاتے میں شمار کرتے ہیں. ہم چند نام مثلا الٹے کلمبے سلمبے نام لیں تو ہمیں بھی سمجھیں کہ یہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ اس کے سامنے طفل مکتب نظر آتے ہیں ملا صدرہ کے سامنے. بڑے بڑے لوگ. یہ انسان خباز خوش مقدس ظاہر ہے کہ تفکر کو نہیں پا سکے، اس طرح تفکر اہل تفکر نہیں تھے. انہوں نے گستاخی کی ملا صدرہ کے بارے میں. امام خمینی نے دفاع کیا ملا صدرہ کا انہی الفاظ کے، انہی قرآنی الفاظ کے ساتھ دفاع کیا کہ ما ملا صدرہ وما ادراک ما ملا صدرہ. ملا صدرہ کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ ملا صدرہ کیا ہے؟ اب یہی تعبیریں ہمارے استاد بزرگوار نے امام خمینی کے بارے میں ذکر فرمائیں گے. ما خمینی وما ادراک ما خمینی. خمینی کیا؟ تمہیں کیا پتا کہ خمینی کیا ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہندو اقرار کرتا ہے کہ یہ سید الشہداء اگر ہندوستان میں ہوتے، ہماری بھاشا میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ بھگوان پکارے جاتے. خدا شاہد ہے یہ شخصیتیں عظیم کسی قدردان قوم کے اندر ہوتی، ان کو کیا مقام حاصل ہوتا. بعض مالی خولیائی ذہنوں کو انہوں نے فیلسوف بنا کے پیش کیا ہوا ہے. مالی خولیائی ذہن شوپنہاور کے بارے میں ہے کہ یہ پاگل، نیم پاگل آدمی تھا جو فیلسوف بن کر مشہور ہے. اور ایک بڑھیا کے مکان میں کرائے پہ رہتا تھا اور اس کو روز اپنی فلسفی باتیں سناتا تھا. آخر میں وہ بڑھیا بھی تنگ آ کے مر گئی اس کا سن سن کے. وہ آخر میں لکھا کہ آخری عمر میں پاگل ہو گیا. شہید مطالعہ کہتے ہیں یہ پہلے سے ہی پاگل تھا، آخری عمر میں پاگل نہیں ہوا. نیٹشے، جبکہ حکیم نیچے بھی کہتے ہیں جس کو پاگل ہے، پاگل جس کو فیلسوف بنا کر پیش کیا گیا ہے. دیوانہ انسان، اور اس کے جو دیوانگی کے تراشعات ہیں آج فلسفہ بن کر مشرق و مغرب میں گھوم رہے ہیں، جس کی بنیاد قدرت پر ہے، زور پر، فرعونیت کہ قدرت حق ہے، حق مساوی با طاقت ہے. جس کے پاس، یعنی جس نیٹشے نے جو اتنا فلسفہ بیان کیا آخرکار نتیجہ کیا نکلا؟ پنجاب کے دیہات اور پاکستان کے دیہاتی جو کہتا ہے وہی اس کا بھی نتیجہ نکلا. یہاں دیہاتی کیا کہتا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وہ بھی اپنے سارے فلسفے میں اسی پہ نتیجے پہنچا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وہ آج لاٹھی جس کے ہاتھ میں ہے، بھینس بھی اسی کے ہاتھ میں. بھینس دودھ تو دیتی ہے لیکن عقل نہیں ہے بھینس کے اندر. اگر عقل ہوتی تو یہ سارا دودھ اپنا نچوڑ کے اپنے مالک کو نہ دیتی، اپنی اولاد کو بھی تھوڑا بہت دیتی، وہ اپنی نسل کا بھی خیال رکھتی. ساری نوع بشر کے منہ میں عقل نہیں ہے اس کے اندر. تو ان کو لوگوں نے فیلسوف بنا کے پیش کیا ہوا ہے. آپ کے پاس سرمایہ ایک سے ایک بڑا سرمایہ. علامہ طباطبائی، دنیا کیا جانے طباطبائی کون ہے، علامہ کون ہے. شہید مطہری، شہید صادر، اور وہ جو ابھی موجود ہیں جو سرمایہ، جوادی آمولی، مصباح یزدی، دنیا کو معلوم نہیں ہے یہ سرمایہ کون ہے. خود امام ان کی قدردان نہیں ہے. فارسی میں ایک مقولہ ہے نا کہ اگر امام زادی کی قدر متولی نہ جانے، جیسے مسجد کا متولی اگر وہ احترام نہیں کرتا مسجد کا تو دوسرے احترام نہیں کرتے. اگر وہ جوتے پہن کے مسجد میں آتا ہے تو دوسرے اور بھی کچھ بہت سارا پہن کے آئیں گے مسجد کے اندر.
وہ اگر ہم اپنے سرمایہ کی قدر نہیں کریں گے دنیا نہیں کرے گی قدر. اور واقعی ہم قدردان نہیں ہیں. اپنے ملک میں آپ نے دیکھ لیا ایک سائنسدان بھگایا یہاں سے, وہ باہر جا کر اس کو موت آئی, دوسرے کو مجرم بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا, نمونہ عبرت بنا کر. یہ قدردانی ہے ہماری. یوں نہیں ہے کہ فلسفہ و دین کو ہم قدردان نہیں ہیں, اصل سائنس کے بھی قدردان نہیں. ایکٹروں کے قدردان ہیں, کرکٹروں کے قدردان ہیں ہم. کیا ہوا اگر امر بالمعروف نہ ہو؟ کربلا مکتب امر بالمعروف ہے, مذہب امر بالمعروف ہے, دین شبیری, دین خانقائی جس میں امر بالمعروف کے علاوہ سب کچھ ہے, دین شبیری جس میں اساس امر بالمعروف پر ہے. امام خمینی نے آغاز اپنے اجتہاد کا امر بالمعروف سے کیا, اور امر بالمعروف کے لیے چنا کون؟ اللہ اکبر. موسیٰ کو نبوت ملی, امر بالمعروف شروع کیا. وہ فاسد بہت سارے تھے لیکن موسیٰ کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں تھا. اگر موسیٰ کے لیے کوئی جچتا تھا تو وہ فرعون تھا, مقتدر, جو خدا بنا ہوا تھا. اس خدا کو جا کر, جو خدا رب بنا ہوا تھا, انا ربکم الاعلی, اسی کو جا کر کہا کہ اے فرعون جھک جا خدا واحد کے سامنے. امام خمینی نے امر بالمعروف شروع کیا. وہ بہت سارے تھے, قوم میں بھی بہت سارے تھے جو داڑھی منڈواتے تھے, لیکن امام نے اپنا امر بالمعروف کہاں سے شروع کیا؟ شہنشاہ سے. خطاب کیا اس شہنشاہ کو. ایک گمنام مدرس نے خطاب کیا شہنشاہ کو کہ اے فاسق و فاجر اور بے حیا شہنشاہ, میں تجھے اس اسلامی امت کے درمیان اور اسلامی مملکت کے درمیان حدود خدا کو پائمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. یہ ہوتا ہے شیر, یہ ہوتی ہے شیر کی چنگاڑ. اکیلا, جس کا نہ کوئی ساتھی ہے, نہ کوئی مولانا ساتھ دے رہا ہے, نہ غیر مولانا, ابھی گمنام مدرس ہے, اکیلا. دنیا ساری حیران, دوست حیران, دوسرے حیران کہ یہ کس بنا پر ایسی بات کر رہے ہیں. پوچھا لوگوں نے کہ کس کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہو؟ فوج کہاں ہے, سپاہ کہاں ہے؟ کہا وہ ماں کی آغوش میں دودھ پی رہی ہے. یعنی میری فوج وہ نہیں ہے جو کیبلوں کے نیچے پرورش پائی ہے, وہ میری فوج نہیں ہے. میری فوج کہاں کون سی ہوگی؟ کون سی وہ فوج ہے؟ میری وہ فوج ہے کہ جس کو مائیں مجلس حسین ابن علی میں تذکرہ حسین کے ساتھ دودھ پلا رہی ہیں جن بچوں کو, وہ میری فوج ہے. جن کے اندر روح حسینی ہوگی. ہالی ووڈ کے پروردہ میری فوج نہیں. ماں فلم دیکھ رہی ہے, بچے کو دودھ پلا رہی ہے, وہ تو ڈانس ہو رہا ہے, رقص ہو رہا ہے, یہ دودھ پلا رہی ہے. ذرا جس کو دودھ پلا رہی ہے رقص بھی ساتھ پلا رہی ہے, ڈانس بھی ساتھ پلا رہی ہے. یہ رقاصہ ہی بنیں گی, یہ ڈانسر ہی بنیں گی, عیاش ہی بنیں گی. سورہ اعراف میں آیا 116 میں, اگر امر بالمعروف نہ ہو کیا ہوگا؟ اور مذمت کی گئی ان قوموں کی. فلولا آیا 116 میں, فلولا کان من القرون من قبلکم. بعض کہتے ہیں نا جو امر بالمعروف نہیں کرتا, اپنا دامن بچا کے اور چپکے سے گزر جاتا ہے کہ کوئی مجھے تو نہ کہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا سمجھدار ہے. اور اگر کوئی ان کو روک دے کہتے ہیں یہ پاگل ہے. تجھے کیا لگے ان سے؟ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں, اپنی دکان میں لگے ہوئے ہیں, اپنے گھر میں لگے ہوئے ہیں, اپنی گاڑی میں سب کچھ کر رہے ہیں, تجھے کیا لگے ان سے؟ اس کو کوئی عقل مند نہیں کہتا. عقل مند ہمارے یہاں کس کو کہتے ہیں؟ جو اچھے کو اچھا نہ کہے, برے کو برا نہ کہے, آنکھیں ہوتے ہوئے جس کو کچھ نظر نہ آئے. جس کو قرآن نے کہا خر ہے, ہم کہتے ہیں یہ عاقل ہے. یورپ میں گدھا عقل کی علامت ہے. الو بڑا تقدیس کرتے ہیں الو کی, یہاں پر الو کہتے ہیں بے وقوفی کی علامت, یا گالی کے طور پر کہتے ہیں نا الو. قرآن نے کہا یہ خر ہے, خرتار ہے, یہ اس کی آنکھیں ہیں, اس کو منکرات نظر نہیں آتی. نہیں صرف خر ہے, خرتار ہے. یہ اولئک هم کالانعام, یہ جو میں کہہ رہا ہوں خرتار, میں نہیں کوئی جسارت کر رہا, نہ کہ اس کو بے ادبی ممبر پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اور اللہ نے فرمایا کہ خدا کو شرم حیا حق بیان کرتے ہوئے
نہیں آتی. لوگوں کو فساد کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو ہمیں حق بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. کسی کو خر بنتے ہوئے شرم نہیں آتی تو ہمیں اس کو خر کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. خر بننا شرم آور ہے، نہ کہ خر کو خر کہنا شرم آور. اس لیے خدا نے کہا کہ خدا کو شرم نہیں آتی خر کو خر کہتے ہوئے. فرمایا اولئک ھم کالانعام، یہ چوپائیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اس لیے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں. ہم ان کو کہتے ہیں بڑے سمجھدار ہیں. ایک صاحب اپنے بچوں کی تعریف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بہت ہی سمجھدار بیٹا ہے، ماشاءاللہ خدا نے اس کو بڑی عقل دی ہے، بڑی سمجھداری دی ہے. کہا یہ دوسرا جو ہے نا یہ بالکل ایسے بدھو ہے. میں نے کہا کس طرح؟ یہ کبھی بھی اولاد کے سامنے ان کو سرکوب نہ کریں. اگر استعداد کم ہے تبھی اس کے منہ پہ نہ کہیں کہ آپ استعداد، اس کو کہو کہ آپ بہت اچھے ہو، تاکہ اس کی ہمت بڑھائیں، حوصلہ افزائی کریں. چونکہ جب ماں باپ کہتے ہیں بدھو، وہ یقین کر لیتے ہیں کہ سچ ہی کہتے ہیں. جب انہوں نے پیدا جو کیا ہے مجھے، اگر میں بدھو ہوں تو یہ بدھو کا باپ ہے. وہ باور کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ باپ ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، سچ ہی کہتا ہے. جب اس نے پالا جو ہے تو بدھو ہی پالا ہوگا. کہنے لگے کہ یہ ایک بیٹا میرا، بیٹے بھی اب مجھے نہیں یاد کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے یا نہیں، باہر کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، یہ دوسرا بڑا بدھو ہے. وہ کیا سمجھداری ہے اس میں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس کو دکان پہ چھوڑ کے جاتا ہوں، یہ 2 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچتا ہے، یہ جو عقل مند ہے. اور دوسرا جس کو کہہ رہے تھے بدھو ہے، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ 5 روپے کی چیز 7 روپے میں بیچتا ہے. اور پھر کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، یہ دخل کھول کے اس کو دے دیتا ہے. وہ کہا یہ بدھو ہے. بدھو کو کہہ رہے بہت سمجھدار ہے، اور سمجھدار کو کہہ رہے بڑا بدھو. یہ ہمارے خدا سے پوچھو کون سمجھدار ہے، کون بے وقوف، کون احمق. عقل مند کون ہے، عاقل کون ہے، بے وقوف کون ہے؟ عاقل وہ نہیں ہے جو منکرات سے آنکھیں بند کر کے گزر جاتا ہے. آپ ایک آدمی شراب پی رہا ہو، گدھا قریب سے گزرے، گدھا کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. دیکھا ہے نا گدھوں کو شرابیوں کے قریب سے گزرتے ہوئے. ایک جگہ جوا چل رہا ہے، قریب سے گدھا گزر جائے، گدھا گاڑیاں ہیں نا یہاں، کبھی گدھوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا ان کی طرف؟ اگر ایسا گدھا ہے تو بتائیں، اس کو ٹی وی پہ متعارف کرائیں گے جو منکرات دیکھ کے رک جاتا ہے. نہیں رکتا، سو گدھا ہے، گزر گیا. اب اگر ایک انسان بھی اسی طرح گزر جائے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس کو خدا نے عقل دی ہے اس لیے کہ تو آسانی سے نہ گزر، رک جا. یہاں پر یہ رکنے کا مقام ہے. اس کو عقل نہیں دی، وہ بے شک گزر جائے یہاں سے. عقل مندی عقل کو کام میں لانا ہے، نہ عقل پہ پردہ ڈالنا ہے. اب توجہ فرمائے، قرآن کی آیت عرض کی نا، ایڈریس تو عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. جی آپ کا حافظہ ماشاءاللہ مجھ سے بہت قوی ہے، سن کے ہر چیز ذہن میں رکھ لیتے ہیں. میں پڑھ کے نہیں ذہن میں رہتا کچھ. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، سورہ ہود آیا 116. ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو. خود اپنے حافظے کے لیے ایک صلوات پڑھیں ہم. فلولا کان من القرون من قبلکم، یہ جو تم سے پہلی نسلیں گزری ہیں، پہلے سماج گزرے ہیں، پہلی امتیں گزری ہیں، جن کو خدا نے ہلاک کر دیا، نابود کر دیا، کیوں ان کے اندر کچھ عقل مند، کچھ صاحب خیرت نہیں تھے؟ کیوں ان کے اندر صاحبان خیرت نہیں تھے؟ فلولا کان من القرون، قرون یعنی نسلیں، امتیں ایام ماضی میں گزری ہوئی، جن کا عذاب جن پہ نازل ہو چکا، جو عبرت کا نمونہ بن چکے. آج اگر عراقیوں کو ہی دیکھیں ہم تو یہ آیا یہی کہہ رہی ہے کہ تم سے پہلے اگر ان کے اوپر عذاب آ گیا تو کیوں ان کے اندر ایسے عقل مند اور باخرت نہیں تھے؟ اولو بقیۃ، ایسے عقل مند کیوں نہیں تھے ان کے اندر؟ ینہون عن الفساد فی الارض،
جو زمین کے اوپر پھیلتے ہوئے فساد کو روکتے، نہی کرتے، امر بالمعروف کرتے و نہی کرتے، عن المنکر اور فساد سے روکتے، کیوں نہیں تھے ان کے اندر؟ الا قلیلا، اگر تھے بھی تو بہت کم، اکا دکا تھے. وہ جو اکا دکا تھے، ممن انجینا منہم، کہ ان میں سے بعض کو ہم نے بچا لیا. ان امتوں کے اندر اکا دکا. حضرت لوط کی قوم کے اندر فقط ایک آدمی تھا جو فساد سے روکتا تھا. کون؟ خود لوط. صرف ایک آدمی، باقی کوئی بھی نہیں روکتا تھا. عذاب خدا آیا، وہ لوط نے کہا کہ یہ میرے بعض قریبی کہا کہ وہ فساد سے روکتے ہیں، نہیں روکتے، وہ ان کو رہنے دو یہیں پر، آپ باہر آ جاؤ. قلیل، اکا دکا کو ہم نے نجات دی، باقی سب کو ہلاک کر دیا. وہ جو فساد کر رہے تھے ان کو بھی، اور جو فساد سے نہیں روک، یہ آیا یہ نہیں کہہ رہی. آیا سورہ اسراء جو پڑھی ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو فساد کرتے ہیں ان کی وجہ سے معاشرہ ہلاک ہوتا ہے. یہ آیا سورہ ہود کی یہ کہہ رہی ہے کہ کیوں معاشرے ہلاک ہوتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہی کہ فسادیوں کے اور عیاشوں کے فساد کی وجہ سے، بلکہ یہ آیا کہہ رہی ہے کہ جو فساد کرتے ہیں دوسرے جب ان کو روکتے نہیں ہیں، ان کے نہ روکنے کی وجہ سے امتیں ہلاک ہو جاتی ہیں. نہ روکنے کی وجہ سے، یہ نہیں کہا کہ فساد کی وجہ سے، نہ روکنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہیں. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، پہلے والی امتوں میں کیوں اتنے عقل مند لوگ نہیں تھے، ایسے صاحبان خیرت نہیں تھے جو نہ ہی کرتے، روکتے فساد سے. فی الارض، زمین کے اوپر جو فساد پھیل رہا تھا، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر اکا دکا جن کو ہم نے نجات دے دی. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، لیکن باقی سب کے سب عیاشوں کے پیروکار تھے اور عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے، لذتوں میں لگے ہوئے تھے. وقانوا مجرمین، اور یہ سب مجرم تھے. سید الشہداء علیہ السلام، اب یہ آیت آ رہی ہے، سید الشہداء علیہ السلام نے منا کے اندر خطبہ دیا، اور اس وقت کے جتنے علماء اسلام تھے، ہر فرقے کے، ہر فریق کے، سب کو جمع کیا، منا میں بڑا خیمہ نصب کیا، اور اس کے اندر حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. لکھی ہوئی ہے تعداد اس میں کہ کتنے ہزار لوگ تھے اس میں، 1000 یا 2000 آدمی کے قریب یا اس سے زیادہ، اب تعداد میرے ذہن میں دقیق نہیں ہے. فرمایا کہ اتنے لوگوں کو بٹھا کر حضرت نے خطبہ دیا، اور انہیں کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ علماء بنی اسرائیل کیوں اپنی قوم کو نہی نہیں کرتے تھے؟ اس لیے نہی نہیں کرتے تھے کہ ان کے اندر 3 خصلتیں تھیں. ایک، جو انہیں سرمایہ داروں کی طرف سے حلوے اور مٹھائیاں ملتی تھیں، اس کی وجہ سے انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم نے نہی عن المنکر کیا یہ حلوے رک جائیں گے. لفظ استعمال ہوا ہے، انہیں حلوے کا لفظ استعمال ہوا ہے. حلوہ عربی میں مٹھائی کو کہتے ہیں. یہ حلوے کو جو حلوہ کہتے ہیں تو میٹھا ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں. میٹھا ہوتا ہے نا حلوہ، یا نہیں ہوتا میٹھا؟ کوئی پیر بلانا پڑے گا جو بتائے کہ حلوہ میٹھا ہوتا. کسی نے، کوئی بیٹھا ہوا تھا اپنے پیر کی کرامتیں ذکر کر رہا تھا کہ میرے پیر پانی پہ چلتے ہیں، پہاڑوں کو دوڑاتے ہیں، دیواریں دوڑاتے ہیں. پیر ایسے فضائی کام کرتے ہیں نا، ایسے جن سے خود اپنا جوتا نہیں پہنا جا سکتا، کہتے ہیں پہاڑ دوڑاتے ہیں. وہ اپنے پیر کی کرامتیں بیان کر رہا تھا. دوسرے نے کہا کہ ہمارے پیر کی بھی بڑی کرامت ہے، ہمارے پیر کے کیا کہنے. کہا آپ کے پیر کی کیا کرامت ہے؟ کہا کہ از کرامات پیر ما این ناس کے شیرے را خورد و گفت شیریں ناس. ہمارے پیر کی علامت کرامت یہ ہے کہ وہ حلوہ کھا کے بتا دیتے ہیں کہ میٹھا ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ ان کے حلوے بند ہو جاتے ہیں. خطبہ منا پڑھیے، خطبہ منا کو. اور پھر کہا کہ ظالموں کے، حکومتوں کے خوف سے کہ شاید ہم نعمتوں سے محروم کر دیں، ہمیں عیش سے محروم کر دیں، اس لیے نہی عن المنکر نہیں کرتے. اور اس لیے نہی عن المنکر نہیں کرتے کہ ان کو عوام کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے، پیسوں کے بند ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے نہی عن المنکر نہیں کرتے. یہ عقل مند نہیں ہے، ان کو نہیں کہتے عقل مند جو منکر کو، فساد کو دیکھے چپ کر کے گزر جائے. ہم عموماً کہتے ہیں کہ مثلا جو آدمی فرض کریں گے یہاں پر مجلس ہونی ہے، کوئی کام ہونا ہے، کوئی قومی، اجتماعی، معاشرتی، فلاحی، دینی کام ہونا ہے، اس کے لیے چند افراد کی ضرورت ہے. مثلا ہم کہتے ہیں جی چند افراد آئیں،
یہ کام کرنا ہے. اب جو چپکے سے پچھلے دروازے سے نکل جائیں، کچھ ہوتے نکل جائیں گے، کچھ آ جائیں گے 4-5، وہ آ کے کہیں گے جی ہم حاضر ہیں. یہ باہر والے کیا کہتے ہیں گھر جا کر؟ کہتے ہیں وہ فلانا وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، اس نے اپنے آپ کو پھنسا دیا. یہی کہتے ہیں نا، یہی لقب دیتے ہیں نا اس کو، پاگل اور بے وقوف ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ بے وقوف کون ہے؟ جو ذمہ داری سے جان چھڑا کے چلا گیا وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے. جس نے ذمہ داری قبول کی وہ بہت بڑا سمجھدار ہے. حماقت اور سمجھداری کا معیار ہمارا اور خدا کا الگ الگ ہے. ہم کسی اور کو بے وقوف کہتے ہیں، اللہ کسی اور کو بے وقوف کہتا ہے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. توجہ فرمائیں، یہ آیا 117 ہے کہ خدا کا یہ وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ کبھی بھی اس آبادی پر عذاب نہیں آئے گا، کسی قسم کا بھی عذاب. کہ ابھی ان عذاب کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری ہے، چونکہ جب میں عذاب کہتا ہوں خدا کا عذاب آئے گا تو آپ کے ذہن میں سیلاب اور زلزلے اور یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن وہ عذاب جو ان زلزلوں اور سیلابوں سے زیادہ خطرناک ہے وہ ذہن میں نہیں آتا، چونکہ صحیح عذاب کا احاطہ نہیں ہے ہمارا اس کے اوپر، آگے ہی نہیں ہے عذاب ہوتا کیا ہے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، خدا کسی کو بھی ناانصافی کے طور پر ہلاک نہیں کرے گا، کسی کو بھی، اور خصوصاً ایسی آبادی کو کہ جس کے اندر مصلحین موجود ہوں، اصلاح کرنے والے موجود ہوں، فساد کو روکنے والے موجود ہوں، امر بالمعروف کرنے والے موجود ہوں، نہی عن المنکر کرنے والے موجود ہوں. اللہ کا وعدہ ہے ایسی قوم کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا. سورہ ہود میں اللہ کا وعدہ نہیں ہلاک کرے گا کبھی بھی ان لوگوں کی وجہ سے جو مصلح ہیں. چند آیات اور بھی تھی، آخر تک نہیں پہنچ سکے. ایک مصلح اگر کسی قوم میں موجود ہو بس اوقات پوری قوم کو نجات دے سکتا ہے عذاب خدا سے. زکریا ابن آدم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی تھے. قوم میں تھے، قومیوں نے بہت تنگ کیا اس صحابی کو، امام کے صحابی کو. خوب انہوں نے امام کو خط لکھ بھیجا کہ یہ معاشرہ یہ تنگ کرتا ہے مجھے، اذیت کرتا ہے مجھے اجازت دے میں یہاں سے چلا جاؤں. نمائندے تھے امام یازدہ کے، کہ یہ معاشرہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے اندر رہوں، آپ مجھے اجازت دے میں نکل جاؤں یہاں سے. امام علیہ السلام نے جواب لکھا کہ آیا پسند کرو گے کہ ایک امت جو آپ کی وجہ سے عذاب سے بچی ہوئی ہے اور تمہارے نکلنے سے اس پہ عذاب آ جائے، کیا پسند کرو گے کہ اس سے نکل جانے کے بعد یہ امت نابود ہو جائے؟ ایک مصلح، ایک امر بالمعروف کرنے والا نجات دے سکتا ہے امت کو. ایک شخص، امام خمینی فرد واحد ایک پوری ملت بچا لی، ہلاکت سے بچا لی، ہلاک شدہ قوم کو دوبارہ زندہ کر دی. دین شبیری یہی ہے، نجات کا راستہ، احیاء کا راستہ. میں اکثر اپنی مجالس میں مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حسینیت احیاء انسانیت کا نام ہے، امتوں کو زندہ کرنے کا نام ہے. خدا نے ایک مسیحا پیدا کیا ابن مریم، جس کا کام مردوں کو زندہ کرنا تھا، یعنی جو جسم کی موت مرتے ہیں. اور خدا نے ایک مسیحا پیدا کیا بنام ابن زہرا، جو امتوں کو زندہ کرتا ہے، مری ہوئی امتوں کو زندہ کرتا ہے. وہ مردوں کو کہتا تھا قم باذن اللہ، یہ امتوں کو کہتا ہے قم باذن اللہ. زندہ کیے، مرے ہوئے لوگ زندہ کیے. حسین تو بہت ہی عظمت کی شخصیت ہیں. حسین کی بہن نے امتوں کو زندہ کیا، کوفے کو زندہ کیا. بی بی نے خطبہ دیا کوفہ میں، مرے ہوئے کوفہ کو، بزدل کوفہ کو، خائف کوفہ کو، بے حس اور لا تعلق کوفہ کو جگایا. بی بی نے 4000 کا لشکر کوفہ میں انہی بے حسوں نے تشکیل دیا. اس طرح بی بی نے امر بالمعروف کیا،
اس طرح بی بی نے انہیں زندہ کیا. وہی کوفی، وہی بے وفا، عہد باندھا. فرات پہ گئے، 4000 نے ایک ساتھ غسل کیا، غسل شہادت، اور عہد کیا کہ آخری خون کے قطرے تک لڑتے رہیں گے. اور لڑے جا کر حتیٰ ایک فرد بھی نہیں بچا ان کا، اسی شامی فوج کے خلاف. لیکن بہت دیر سے اٹھے. کاش یہ 4000، یہ 400 کربلا میں آ جاتے، 400 کربلا میں آتے، کربلا کا نقشہ کچھ اور ہو جاتا. 4000 تو آئے، بڑی دیر سے آئے. حسین پکارتے رہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول خدا کو بچانے والا، محفوظ کرنے والا. ہے کوئی نبی کی بیٹیوں کو بچانے والا، ہے کوئی علی کی بیٹیوں کو، فاطمہ کی بیٹیوں کو بچانے والا. کوئی بھی نہیں تھا. اس وقت نہیں اٹھے، دیر سے اٹھے. فساد اگر آ جائے، تاخیر بھی ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حتیٰ پھر شہادتیں بھی دے دیں جو بے موقع شہادتیں، ان شہادتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. 4000 کوفی لڑ کے مر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. یزیدیت اپنی جگہ باقی رہی. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تن تنہا بازاروں میں، درباروں میں جا کر خطبے دیے، یزیدیت کو رسوا کیا. بی بی نے بڑے مصائب برداشت کیے. بڑی ذمہ داری تھی حضرت پر. سید الشہداء نے وصیت کی تھی تمام اہل بیت کو کہ جب اسیر ہو کے شام اور کوفہ میں جاؤ، کوئی بھی سید ساجدین سے آ کر ڈائریکٹ کچھ نہ پوچھے، کیونکہ دشمنوں کو معلوم ہو جائے گا حجت زمانہ کون ہے، ممکن ہے نسل رسول کا خاتمہ کر دیں. پھر کیا فرمایا؟ جس کو بھی کچھ پوچھنا ہو میری بہن سے آ کر پوچھے، زینب سے آ کر پوچھے. جناب زینب پھر آ کر سید ساجدین سے مسئلہ پوچھتی، پھر جا کر انہیں حکم بتا دیتی. بہت بی بی نے مصائب برداشت کی. کیا کیا مصائب. مدینے سے چلی جب یہ بی بی، جب مدینے سے چلی، توجہ فرمائیں، بعض جو فتووں کو بہانے قرار دیتے ہیں، تقلید کو بہانہ قرار دیتے ہیں، ہم تو فلاں کے مقلد ہیں. جب سید الشہداء مدینہ سے نکلے، جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے شوہر کے پاس گئی، عبداللہ کے پاس. کہا عبداللہ میں شریعت کے گھر کی پلی ہوئی ہوں، مجھے شریعت کے مسئلے پتہ ہیں. مجھے معلوم ہے اگر شوہر اجازت نہ دے زوجہ نہیں جا سکتی. اگر تو مجھے روک دے میں اپنے بھائی کے ساتھ نہ جاؤں، میں نہیں جاؤں گی. لیکن عبداللہ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی. زینب اور حسین میں جدائی نہیں پڑ سکتی. خدا جانے کربلا میں عاشور کے بعد کیسے زندہ رہی، کس طرح زندہ رہی. شاید ایک ہی چیز نے بی بی کو زندہ رکھا، اور وہ وصیت شب عاشور تھی. کیا وصیت تھی؟ میری بہنا، کربلا تک دین کو میں نے پہنچایا ہے، کربلا سے لے کر آگے اب تو نے پہنچایا. زندہ رہی بی بی. لیکن زندگی میں اتنے مصائب اٹھائے. امام فرماتے ہیں ہماری پھوپھی ام المصائب ہے، ہماری جدہ ام المصائب ہے. امام زمانہ جس بی بی پہ فریادیں کر کے روتے ہیں، اس کی مظلومیت پر. مرثیہ امام زمانہ کا درود ہو میرا اس مخدرہ پر جو سربرہنہ رسیوں میں بندھی ہوئی کربلا سے بغیر پالان کے اونٹ پہ بٹھا کر بازاروں اور درباروں میں لے جائی گئی. عبید اللہ کے دربار میں پہنچ گئی. وہ دربار اس بی بی کے قابل نہیں تھا، اور یہ بی بی اس دربار کے لائق نہیں تھی. لیکن بھائی کا پیغام پہنچانا ہے، اور پہنچایا جا کر بی بی نے. شب عاشور جتنی وصیت سید الشہداء نے کی، بی بی نے ان پر عمل کیا. روز عاشور سے ہی ساری ذمہ داری لے لی. جب خیام جل گئے، جلتے خیموں میں جا کر سید ساجدین سے پوچھا. پہلا فتویٰ امامت کا سید ساجدین سے پوچھا.
کہ اے حجت خدا، امام وقت تو شہید ہو گئے، امام وقت کو شہید ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ابھی شمر نے لاش سے سر کاٹا تھا۔ عجیب حوصلہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ پوچھا اے حجت خدا بتا حکم کیا ہے، جلتے خیموں میں مر جائیں یا اپنی جان بچائیں؟ حکم ہوا پھوپھی اماں اپنی جان بچائیں۔ یہاں جان بچانے کا حکم تو مل گیا، لیکن یہ نہیں لکھا کہ کس طرح جان بچائیں۔ ایک طرف نامحرم ان کی صفیں، ان کے گھوڑے، اجنبی لعین شقی، اور ایک طرف نبی زادیاں، ایک طرف امام زادیاں، ایک طرف معصوم زادیاں، کس طرح سے جان بچائیں، کہاں سے گزریں؟ عزادارو، سید الشہداء نے شب عاشور دفاع کا ایک اہتمام کیا تھا، اور روز عاشور وہ خیموں کے پشت پر ایک خندق کھدوا کر تاکہ پشت سے حملہ نہ کرے دشمن، اس خندق میں آگ لگوا دی تھی، ایندھن ڈال کر اس میں آگ لگا دی تھی تاکہ دشمن پشت سے نہ آئے۔ خوب اب توجہ فرمائیں کہ ایک طرف گھوڑے، ایک طرف نامحرم، ایک طرف اجنبی، ایک طرف ظالم، ایک طرف آگ کے شعلے، خندق کے اندر چلتے ہوئے خیمے، یہ بیبیاں جان بچائیں تو کیسے بچائیں، کہاں سے بچائیں؟ کچھ لکھا نہیں کہ بیبیوں نے کیسے جان بچائی، لیکن یہ یقیناً جان لیں کہ بیبیوں نے کبھی بھی نامحرموں کے بیچ میں سے نہیں گزری، نامحرموں سے بیچ میں سے نہیں گزری۔ ایک روایت بتاتی ہے، حمید ابن مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی خیموں سے نکلی، جلتے ہوئے خیموں سے نکلی، مقتل کی طرف آئی، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ مجھے رحم آ گیا، چھوٹی سی پھول جیسی یہ صورت، ایک پھول کی کلی یہ مرجھا جائے گی، جل جائے گی۔ رحم کھا کے آگے آیا، میں نے بچی سے کہا، بچی نے مجھے دیکھا، ہاتھ جوڑ کے رونے لگی اور کہنے لگی ظالم مجھے مارنا نہیں، میں تماچے کھا چکی ہوں۔ کہتے اپنے سرخ رخسار آگے کر کے بتاتی ہے، یہ دیکھ یہ تماچوں کے نشان ہیں، میں تماچے تو کھا چکی ہوں، اب مجھے مارنا نہیں۔ اپنے چھدے ہوئے کان آگے کر کے بتاتی ہے کہ ظالم یہ دیکھ میرے کانوں سے خون ٹپک رہا ہے، میری بالیاں اتار لی گئی ہیں۔ میں نے کہا بچی میں تیرے دامن کی آگ بجھانے آئی ہوں، میں مارنے نہیں آیا۔ خیموں میں آگ لگ گئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ام کلثوم سے فرمایا بہن شہداء کے یتیموں کو اکٹھا کریں۔ یتیموں کو اکٹھا کیا گیا، بیویاں نکلتی ہیں بچوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ خیموں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک چھوٹا سا پھول جیسا بچہ جو زندہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پائمال ہو گیا، اس پائمال لاش کو خیمے میں لاتی ہیں۔ سب بچوں کو لے کر جب شمار کیا گیا، دیکھا یتیمہ حسین موجود نہیں ہے۔ آوازیں دی، مقتل میں شام ہو گئی، رات ہو گئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے آواز دینا شروع کر دی، سکینہ سکینہ کہاں ہو، میری بیٹی کہاں ہو۔ ایک وصیت جو سید الشہداء نے ودا کے وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کی تھی، کہا میری بہن میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ بڑی نازنین ہے، یہ میرے سینے کے علاوہ سو نہیں سکتی، سکینہ کا خیال رکھنا۔ بہن کو بھیا کی وصیت یاد آ گئی کہ حسین نے کہا ہوا تھا بہن میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ سکینہ کہاں گئی؟ کہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پائمال تو نہیں ہو گئی؟ آوازیں دی سکینہ سکینہ۔ بی بی مقتل کی طرف رخ کرتی ہیں، جب مقتل سے گودال کے قریب سے گزرتی ہیں آواز آتی ہے بہن ذرا آہستہ بولنا، بچی سو رہی ہے، سکینہ سو رہی ہے، بابا کے سینے پہ آرام کر رہی ہے۔ جناب سیدہ نے بڑھ کر بچی کو اٹھایا، گلے سے لگایا اور پوچھنے لگی بیٹی یہ تو بتا کہ لاش کو چہرے سے پہچانا جاتا ہے، تیرے بابا کی لاش کا تو سر نہیں تھا، تو نے بابا کو پہچانا کیسے؟ لاش تو پائمال ہو چکی تھی، اس تاریکی میں پہچانا کیسے؟ بیٹی کیا کہتی ہے؟ پھوپھی اماں جب میں بابا بابا کرتی ہوئی مقتل میں جا رہی تھی تو یہاں سے آواز آئی آ جاؤ میری بیٹی، آ جاؤ میرے سینے پہ آ کے سو۔
ألا لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو صاحب دعا ہیں ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہے پروردگارہ تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت عراق کی حمایت فرما، ملت فلسطین کی نصرت فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جال در جال ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ